بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس موضوع پہ بات کریں گے کہ خواتین رسول اللہ کے زمانے میں کس حیثیت سے زندگی گزارتی تھیں، اور اس وقت جو زندگی کے مختلف شعبے تھے، مختلف پیشے تھے، کیا ان شعبوں میں، ان پیشوں میں خواتین کا کوئی کردار تھا بھی صحیح یا نہیں تھا۔ یعنی جیسے اس زمانے میں تجارت بھی تھی، اس زمانے میں کاشتکاری بھی تھی، اس زمانے میں طب بھی تھی، جراحت بھی تھی، اور اس کے علاوہ بازار بھی لگا کرتے تھے جس میں خرید و فروخت ہوتی تھی۔ کیا ان بازاروں میں جہاں پہ اشیاء خوردنی بیچے جاتے تھے یا دیگر چیزیں بیچی جاتی تھیں، کیا وہاں پر خواتین کا بھی کوئی کردار ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ آپ حیران ہوں گے میرے حوالوں سے اور میری گفتگو سے جو میں بیان کروں گا، اور یہ نہیں کہ کوئی عام کتابوں سے، بلکہ بخاری سے، مسلم سے، یعنی حدیث کی کتابوں سے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے زمانہ رسالت میں جب آپ حیات تھے تو خواتین عضو معطل نہیں تھیں، یعنی وہ بالکل گھروں میں بند نہیں کر دی گئی تھیں، بلکہ ان کا ایک کردار تھا معاشرے میں، سماج میں، اور وہ اس انداز سے زندگی گزارتی تھیں کہ ان کی ذات سے معاشرے کو اور اجتماعی طور پر فائدہ پہنچا کرتا تھا۔ لیکن اس گفتگو سے پہلے میں قرآن مجید پہ ذرا توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، اور کچھ حوالے قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حوالے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید عورت کی حیثیت کو، اس کی شخصیت کو، اس کے تشخص کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ چند آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں سیرت کی طرف آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جو حوالے ہمیں ملتے ہیں، میں ان کو بھی نقل کروں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے سورۃ الاحزاب میں یہ فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کا ذکر کیا تو ساتھ عورت کا بھی ذکر کیا، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح مرد کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اور معاشرے میں اس کا جو فعال کردار ہے، ایکٹیو، جس طرح مرد کا بیان کر رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عورت کے کردار کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرمایا کہ میں عمل کرنے والا کوئی بھی ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، فرمایا میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسی بہت سی آیات قرآن مجید میں ہیں، لیکن آج کے دور میں شاید ہمیں یہ آیات پڑھ کر کوئی اتنی حیرانی نہ ہوتی ہو، لیکن اس معاشرے میں آپ ذرا مد نظر رکھیے کہ جہاں پر مرد اور عورت میں تفریق کی جاتی تھی، اور بہت سی توہمات کی باتیں بھی تھیں، خود عرب کے معاشرے میں بھی تھی، یہودیوں میں بھی تھی اس وقت، اسی طرح جو مسیحی تھے ان میں بھی اسی طرح کی توہمات کی باتیں عورتوں کے حوالے سے مشہور تھیں، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اچھا کام عورت کرے گی تو اس کو اس کا صلہ ملے گا، اچھا کام مرد کرے گا تو اس کو اس کا صلہ ملے گا، اور اسی طرح برے اعمال پر نتیجہ بھی اسی طریقے سے ہی مرتب ہوتا ہے۔ تیسرا مقام قرآن مجید میں ہے، فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے اس سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی دونوں میں قرآن مجید کوئی تفریق نہیں کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا قرآن
کہ مردوں کو تو زیادہ ملے گا، عورتوں کو کم ملے گا۔ اب اس کے بعد ایک آیت میں بس یہاں بیان کرتا ہوں، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ کس طرح اللہ عورت کے کردار کو، معاشرتی کردار کو متعین کرتا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فرمایا یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ اب مرد اور عورت دونوں کے کردار کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، ان کے اوصاف کو۔ اب یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صرف اپنے گھر تک تو نہیں ہوتا، جہاں تک انسان کی ذمہ داری ہے، اس کا کردار ہے، وہ وہاں تک یہ ذمہ داری نبھائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ اور اسی طریقے سے جب عربی زبان میں مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس میں مؤنث شامل ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس میں صرف یہ نہیں کہ مرد ایمان والے ہیں، عورتیں بھی۔ عربی زبان کا جو مزاج سمجھتے ہیں وہ اس حقیقت کو اور اس اصول اور قاعدے کو جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب مذکر بولا جاتا ہے تو اس میں مؤنث شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مذکر کے لیے، لیکن جب مؤنث بولا جاتا ہے تو اس سے صرف مؤنث ہی مراد ہوتی ہے، یعنی عورت کے تشخص اور شخصیت کو اللہ نے اس حد تک متعین کر کے ہمیں بتایا ہے۔ اب آئیے میں کچھ حوالے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کماتی تھیں، اور کئی صحابیات تجارت کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، یا کسی سکل سے وہ اس کی ماہر ہیں، وہ سکل رکھتی ہیں، یعنی مہارت ہے کسی کام کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ وہ بھی کام کرتی تھی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ بھی کام کرتی تھی۔ اب ان کے حوالے کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کہ میں کاریگر خاتون ہوں، کام کرتی ہوں، اور میرے جو شوہر ہیں عبداللہ ابن مسعود وہ نہیں کرتے کام، یعنی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا، یا جیسے انسان مرد علم کی طلب میں ہوتا ہے، علم کی جستجو رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا شمار عبادلہ میں ہوتا ہے، یعنی عبادلہ سے مراد جن کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے یہ صحابہ، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور ایسے اور بھی صحابہ ہیں۔ اب یہ جو عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی، یا رسول اللہ، میں کام کرتی ہوں، تو جو میں کماتی ہوں کیا میں اپنے خاوند پر اور اپنے بچوں پہ خرچ کروں تو کیا مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ ایک اجر تو یہ تمہیں ملے گا کہ تم نے صدقہ کیا، انفاق کیا، دوسرا تمہیں اجر اور ثواب یہ ملے گا کہ تم نے اپنے بچوں پہ اور اپنے خاوند پر تم نے خرچ کیا ہے، یہ دو تمہیں اجر اور تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ اب کچھ دیر کے لیے یہاں پہ آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں کام کرتی ہو، تم گھر میں بیٹھو، یہ عبداللہ کا کام ہے، عبداللہ کرے، نہیں، بلکہ آپ نے جو انہوں نے سوال کیا، آپ نے اس سوال کا ان کو جواب دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جو آپ خرچ کریں گی اپنے خاوند پر، اپنے بچوں پر، تو اس کا بھی آپ کو اجر اور اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہ جن کے بارے میں سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خاتون کی بات کو سن رہا تھا کہ جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے مکالمہ کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، اور وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اب
یہ ایک مسئلہ تھا، مسئلہ زہار. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طلاق کی صورت تھی جو عرب میں رائج تھی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ علیحدہ ہو جاؤ اپنے خاوند سے، یعنی آپ خاوند سے علیحدہ ہو جائیں. اب حضرت خولہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند تو کماتے نہیں، ان کا تو سارا انحصار ہی مجھ پر ہے، یعنی معاشی طور پر میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں، تو میں اگر ان کو علیحدہ چھوڑ دوں گی یا علیحدہ ہو جاؤں گی ان سے تو پھر یہ تو ان کے معاش کا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خاتون بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ عرض کرتی ہیں. اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت قائلہ ان کا نام آتا ہے، اور وہ تاجرہ تھی، کاروبار کرتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے تجارت سے متعلق کئی سوالات رسول اللہ سے کیے، تجارت سے متعلق یا ذاتی زندگی سے متعلق سوالات کیے. اب یہ قائلہ حضرت قائلہ یعنی صحابیہ ہیں، کاروبار کرتی تھی. حضرت عامرہ یہ مچھلی کا کاروبار کرتی تھی. میں نے پہلا جو نقطہ آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ خاوند کے ہوتے ہوئے بیوی کام کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی گفتگو نہیں فرمائی، کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، اور کچھ بھی آپ نے اس پر کلام نہیں کیا، بلکہ جو انہوں نے سوال پوچھا، مسئلہ پوچھا، آپ نے وہ مسئلہ ان کو بتا دیا. ناظرین کرام، اس سے آگے گفتگو انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہم جاری رکھتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پھوپھو یا آپ کی خالہ وہ اپنے خاوند سے علیحدہ ہو گئی. اب وہ جو عدت کی مدت ہوتی ہے، واضح بات ہے کہ وہ عورت نے گزارنی ہے. اب جو بیوہ ہے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور جو مطلقہ ہے اس کی عدت ہے 3 ماہ تقریباً بن جاتے ہیں، یعنی 3 حیض جس کو ہم کہتے ہیں. اب ان کی جو خالہ ہیں وہ اس حوالے سے پریشان تھی، چونکہ وہ کاروبار کرتی تھی. ان کا باغ تھا کھجوروں کا، تو اب وہ اس حوالے سے پریشان تھی کہ اگر میں یہ 3 مہینے اگر میں گھر میں بیٹھ گئی تو کاروبار کیسے ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ 2-4 دن 5 دن بھی ایک جو تاجر ہے وہ دکان پر نہ جائے تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اب یہ پریشان تھی، اور اس کو روایت کیا ہے، یعنی امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، 5334 یہ حدیث نمبر ہے، اور اسی طرح مسلم میں، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اب یہ خاتون پریشان تھی تو انہوں نے کسی سے پوچھا، ایسے کسی مسلمان بھائی سے پوچھا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتی، گھر میں بیٹھنا پڑے گا آپ کو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنا یہ سوال پہنچایا، بلکہ خود حاضر ہوئی، درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ مشکل ہے کہ میں کاروبار کرتی ہوں، میرا باغ ہے کھجوروں کا، تو واضح بات ہے کہ میری مصروفیت ہوتی ہے، تو میں کیا کروں اب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ذرا آپ سنیے. آپ نے فرمایا کہ اپنے باغ میں جاؤ، کھجور کے درخت کے پھل کاٹو اور فروخت کرو، اس طرح صدقہ دینے کے تم قابل ہوگی، اور کوئی کام اور بھی کر سکتی ہو جو آخرت میں تمہارے لیے اجر کا باعث ہوگا. یعنی رسول اللہ نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی. کاروبار کر رہی ہیں اور عدت میں ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے حضرت سہل بن سعد، یہ بھی بخاری میں روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے اس کی 5459 5459. حضرت سہل کہتے ہیں بن سعد، ایک صحابیہ کا قصہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ بوڑھی خاتون تھی، لیکن ان کا بھی اسی طرح باغ تھا، وہ بھی کاروبار کرتی تھی. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر جمعے کے بعد اس خاتون کے پاس چلے جایا کرتے تھے، اور یہ خاتون کچھ ہماری خاطر تواضع کرتی تھی. یعنی سلق عربی زبان میں جیسے پالک ہوتی ہے
اس طرح کی کوئی سبزی ہوتی وہ تیار کرتے تھے، ساتھ جو بھی پکا کر وہ ان کی خاطر تواضع کرتی تھی، میزبانی کرتی تھی۔ کہتے ہیں میں ہی نہیں، صرف میرے ساتھ دیگر صحابہ بھی، وہ بھی ان کے پاس چلے جاتے تھے اور اس طرح یہ ہماری خاطر تواضع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج، حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کام کرتی تھی، کاروبار کرتی۔ حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دباغت کرتی تھی، یعنی جیسے بکری کی کھال ہوتی ہے اس پر نمک وغیرہ لگا کر اس کو صاف کر کے اس کو بیچا جاتا ہے، حضرت زینب بھی اسی طرح کا کام کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم پھر اپنے ہاتھوں کو ماپنے لگ گئے، دیکھنے لگ گئے کہ ہم میں سے کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ لیکن جب حضرت زینب فوت ہوئی پھر ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ نے اصل کیا فرمایا تھا، اس میں کیا راز پوشیدہ تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ حضرت زینب کماتی بھی تھیں اور صدقہ بھی کرتی تھی، انفاق بھی کرتی تھی، بہت زیادہ کرتی تھی، اور ازواج میں وہ مشہور ہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی تھیں، دریا دل تھیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جب وہ فوت ہوئی تو تب ہمیں یاد آیا کہ ہاں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملے گی، تو یہ اشارہ در حقیقت صدقہ و خیرات کی طرف تھا، اس لیے کہ حضرت زینب بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی تھی۔ حضرت سودا آپ کی زوجہ محترمہ جو کافی بڑی عمر کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ آپ نے جب ارادہ فرمایا طلاق دینے کی وجہ یہی کہ جو کار نبوت میں، معاملات نبوت میں جو سختیاں آتی تھیں، مشکلات آتی تھیں، واضح بات ہے کہ اس کا سب سے پہلے نشانہ گھر ہی بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے آپ نے چاہا کہ ان کو علیحدہ کر دیں، طلاق دے دیں، تاکہ ان مشکلات میں وہ نہ ہو، ایک آسانی کی زندگی گزارے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کل قیامت کے دن اٹھوں تو آپ کی زوجہ کی حیثیت سے اٹھوں، یعنی جب پکارنے والا پکارے تو مجھے وہ آپ کی زوجہ کہہ کر پکارے، یہ اعزاز آپ مجھے میرے پاس رہنے دیجئے، مجھے عطا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ان کو طلاق پھر نہیں دی تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اس زمانے میں شاعری بھی تھی۔ حضرت خنسا بہت بڑی شاعرہ تھی، صفیہ، عاتقہ، مریدیہ، ام ایمن یہ شاعری میں تھی۔ اچھا، اس زمانے میں طب بھی تھی، یعنی طب اس لحاظ سے جو بھی ایڈوانس صورت اس کی تھی، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک خاتون صحابیہ کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ عرب کی پہلی ایک نرس یا ڈاکٹر یا طبیبہ خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تھا۔ مسجد نبوی میں وہ خیمہ کہہ لیجئے، اس کو کلینک کہہ لیجئے، یا اسے چھوٹا سا ہاسپٹل آپ کہہ لیجئے، وہ رسول اللہ نے وہاں پر لگوایا، اور پھر لوگ ان کے پاس، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ علاج کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ کے اسپیشل حکم پر، فرمان پر وہ خیمہ مسجد نبوی میں اس خاتون کا لگایا گیا تھا۔ خواتین جنگوں میں، غزوات میں شریک ہوتی تھیں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مرہم پٹی بھی کرتی تھیں، پانی بھی پلاتی تھیں، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کئی خواتین ایسی بھی تھیں کہ جو خود جنگ میں شریک ہوتی تھی، لڑتی بھی تھیں۔ ایک خاتون ہے، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، نام ان کا نصیبہ ہے، حضرت نصیبہ۔ غزوہ احد میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انہوں نے غزوہ کیا، لڑائی کی، جنگ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور دفاع کیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ آپ کی تعریف کرتے تھے کہ یہ نصیبہ کتنی بہادر خاتون ہے،
حضرت صفیہ کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر ایک کافر جو ہے وہ دیوار پھلانگ کر آ رہا تھا تو حضرت صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو۔ تو لہٰذا صرف یہ نہیں کہ ایسے شعبے کے جو خواتین تک تھے، بلکہ بہت سے ایسے شعبے بھی تھے کہ جن میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا۔ تجارت کی بات ہو گئی، شاعری کی بات ہو گئی، طب کی بات ہو گئی۔ اب آئیے ذرا فقہ کی طرف، حدیث کی طرف، تفسیر کی طرف۔ علامہ ابن قیم نے بہت سے نام اپنی کتاب میں لکھے ہیں، بہت سے نام کہ جو محدثہ تھی، مفسرہ تھی، جو فقیہہ تھی۔ اسی طرح ڈاکٹر اکرم ندوی نے جو اس پر کتاب تیار کی ہے وہ تقریباً 43 جلدوں پر ہے، والیومز پر ہے، 43 جلدوں پر۔ یہ پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہے کہ کتنی خواتین تھیں جو محدثات تھیں، حدیث کی ماہرہ تھیں۔ ناظرین کرام، ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہماری گفتگو کا موضوع خواتین ہے، یعنی دور حاضر میں خواتین کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی رہنمائی کی روشنی میں کس طرح اپنا کردار دور حاضر میں ادا کر سکتی ہیں۔ میں نے بات کی تھی تجارت کے حوالے سے اور شاعری اور طب اور اس طرح جنگوں کے حوالے سے بات کی، لیکن یہ جو بات اب میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کے لیے حیرانی کا باعث بنے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سعد بن ابی وقاص کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا نام امام مالک کے اساتذہ میں آتا ہے، یعنی امام مالک نے ان سے حدیث پڑھی، ان سے فقہ پڑھی، ان سے قرآن پڑھا، اور اسی طریقے سے ایوب سختیانی اور حکم بن عتیبہ یہ شاگرد تھے حضرت عائشہ کے۔ یعنی ایک تو حضرت عائشہ یعنی ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے 210 حدیثیں مروی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ 2210، آپ اندازہ کیجئے۔ اور یہ عائشہ دوسری ہیں، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کی صاحبزادی ہیں۔ امام مالک کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوتی ہے نفیسہ، حضرت نفیسہ۔ امام شافعی کی یہ استاذہ ہیں، امام شافعی نے ان سے پڑھا ہے۔ یہ ہماری روایت ہے مسلمانوں کی۔ آپ بڑے بڑے علماء فقہاء کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کے اساتذہ میں خواتین کا نام آتا ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر ان کی مسند ہوا کرتی تھی خواتین کی، اور وہ بیٹھ کر مردوں کو، عورتوں کو وہ حدیث پڑھاتی تھی، قرآن پڑھاتی تھی، فقہ پڑھاتی تھی، علم الانساب کی ماہر تھی، تاریخ کی ماہر تھی۔ اسی طرح میں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ بازار یعنی مارکیٹ، اس میں خواتین کا کیا کردار ہوتا تھا۔ صحابیات میں سے 2 خواتین کا میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک خاتون حضرت شفا بنت عبداللہ، ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرب کی پڑھی لکھی خاتون تھی، اور ان کی جو ذمہ داری لگائی گئی خاص طور پہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں مدینہ کے بازار میں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی۔ آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کی چیئرمین تھیں یہ۔ تقریباً یہی الفاظ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی بیان کیے کہ یہ پرائس کنٹرول کمیٹی کی چیئرمین تھی، یعنی یہ بازار میں دیکھتی تھی کسی نے ریٹ زیادہ تو نہیں لگایا ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور خاتون تھی حضرت سمرہ، ان کے ذمے بھی بازار کی نگرانی تھی، اور ان کے ذمے یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو خدا کا خوف دلاتی تھی، لوگوں کو کہتی تھی کہ خدا سے ڈرو اور ظلم نہ کرو، چیز مہنگی نہ بیچو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یعنی دونوں کام، ایک حکومت کا کام ہو جاتا ہے مقتدرہ کا، وہ یہ کام ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کرے کہ بھئی آپ نے کوئی چیز مہنگی نہیں بیچنی، جو ریٹ ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہو جاتا ہے کہ جو اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، اصلاح معاشرہ کا، آپ دیکھیے کہ اس وقت ان دونوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اصلاح معاشرہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں
کو خدا کا خوف دلایا جاتا ہے، ان کا دل پسیج جاتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، یعنی کردار اور اخلاق میں بھی تقویٰ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، اور بازار میں بیٹھ کر وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ تو یہ دو خواتین ہیں، ان کا ذکر ہمیں اس حوالے سے بھی ملتا ہے، اور بہت ذکر ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے حضرت اسماء بنت ابی بکر، ہاں یہ پہلو رہ گیا زراعت کے حوالے سے، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت صحابیات جیسے باغ میں ان کا کاروبار ہوتا تھا، اس طرح زراعت اور کاشتکاری بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنے خاوند کے ساتھ زراعت کا کام کرتی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں تو آپ حضرات جانتے بھی ہیں، اور بہت دفعہ ہم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے، یعنی آپ تاجرہ تھی، کاروبار کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا سامان مال لے کر آپ ملک شام گئے تھے، وہاں پر آپ نے تجارت فرمائی تھی، اور آپ کی تجارت اور صداقت اور امانت کی وجہ سے ہی حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام بھی بھیجا، اور پھر یہ نکاح ہوا، اور یہ سلسلہ بعد میں بھی پھر جاری رہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اور آپ کا سامان، یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت خولہ کا ذکر ہوتا ہے، اچھا خوشبو کا کاروبار بھی کرتی تھی خواتین، خوشبو بیچتی تھی، جن میں حضرت خولہ کا ذکر آتا ہے، ثقافیہ کا ذکر آتا ہے، بنت مکرمہ کا ذکر آتا ہے۔ ایسی اور بہت سی صحابیات ہیں کہ جو خوشبو کا کاروبار کرتی تھی۔ تو اس ساری گفتگو کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اس وقت جو بھی شعبے موجود تھے، جو بھی پیشے تھے، ان پیشوں میں بھرپور کردار ادا کرتی تھی، ان شعبوں میں شریک ہوتی تھی۔ وہ مذہب کا شعبہ ہو، وہ دنیاوی معاملات کا شعبہ ہو، خواتین بھرپور طریقے سے ان میں شریک ہوتی۔ جیسے مسجد نبوی میں خواتین آ کر نماز بھی پڑھتی تھی، اور اگر کھلے میدان میں عید کی نماز ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو خواتین وہاں پر موجود ہوتی تھی۔ خود احادیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد حضرات سے چندہ لیتے، یعنی اس وقت جو ضرورت ہوتی تھی، حالات کے مطابق کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے تھے، جس طرح ان سے وصول کرتے حضرت بلال، اسی طرح خواتین کے پاس بھی جاتے تھے۔ خواتین بھی اپنی ہمت کے مطابق جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دیتی تھی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج جو ہم خواتین کے کردار کو جس طریقے سے متعین کرتے ہیں یا محدود کرتے ہیں، یہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ رسول اللہ نے کبھی کسی خاتون پر اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور کبھی آپ نے اس حوالے سے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ جو خاتون جس شعبے میں تھی آپ نے اس کی رہنمائی فرمائی، ان کے سوالات کو حل کیا، ان کے سوالات کے جواب دیے، تاکہ وہ اپنے شعبے میں رہتے ہوئے اپنے پیشے کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ تو دور حاضر میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ضرور دیکھیں اور اس کا ضرور ہم مطالعہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جو خواتین جس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر خواتین تعلیم حاصل بھی کر لیتی ہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد یا شادی کے بعد ان کی وہ تعلیم ان کے لیے ضائع ہو جاتی، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کریں، تاکہ ہم اس طریقے سے اپنی خواتین کو معاشرے میں کردار ادا کرنے کے قابل بنائیں کہ جو ہمیں قرآن اور رسول اللہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا
تفصیلی بات ہم کر لیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں یہ بیان تو کیے جاتے ہیں، لیکن بتایا تو جاتا ہے، لیکن کچھ واضح طور پر ہماری رہنمائی اس حوالے سے نہیں کی جاتی۔ تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اولاد کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا ہیں، اگر ہم دین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو میں یہ ترتیب کے ساتھ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں، اور آپ لوگ ان حقوق کو لکھ بھی سکتے ہیں اپنے پاس، تاکہ دوبارہ سوال اس طرح کرنے کی نوبت نہ آئے کہ آپ واضح طور پر یہ بتا دیں۔ پہلا حق اولاد کا یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی عافیت اور حفاظت، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، تو سب سے پہلے تو اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی پروٹیکشن ہو، لائف کی، یہ بنیادی حق ہے۔ جیسے قرآن مجید نے بھی بیان کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ دوسرا حق جو بن جاتا ہے وہ ہے اچھے نام کا، یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اس حوالے سے میں ناظرین کرام آپ کی یہ رہنمائی کر دیتا ہوں کہ جب ہم یہ نام رکھتے ہیں نا، تو نام میں کوئی زیادہ ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی بڑائی ہوتی ہے، بلکہ عاجزی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نام پسند فرماتے تھے، یا جیسے عبد الرحمن ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہے۔ تو ایک تو یہ بات، ہمارے ہاں نام جب رکھتے ہیں تو آواز خوبصورت لگتی ہے، اچھا لگتا ہے بولنے میں، سننے میں، تو ہم کہتے ہیں یہ رکھ لیں، تو اس کے معنی کی طرف ہم نہیں جاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ تو لہٰذا ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس میں کوئی تکبر ہوتا ہے، جس میں کوئی جبر ہوتا ہے، اور اس طرح کا نام، یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اچھے نام کا حق یہ بھی، یعنی دوسرا حق آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تیسرا حق ہوتا ہے کہ اچھی تربیت اور تعلیم، تربیت بھی اور تعلیم بھی، صرف تعلیم کافی نہیں ہے، اور نہ صرف تربیت اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن تعلیم اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تعلیم سیکھنے کا نام ہے، یعنی آپ سیکھتے ہیں، اور جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو تربیت در حقیقت اس سیکھے ہوئے پر عمل کرنے کا نام ہے، یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اچھی تربیت اور اچھی تعلیم یہ اولاد کا حق ہوتی ہے، حق ہوتا ہے یہ کہ اچھی تعلیم دلوائی جائے اور اچھی تربیت کی جائے۔ چوتھا جو حق اولاد کا ہے وہ ہے عدل اور مساوات، یعنی عدل اور مساوات، بیٹا ہو یا بیٹی، یا صرف بیٹے ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، تو ان میں عدل کیا جائے، ایکویلٹی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹوں سے زیادہ پیار ہو، بیٹیوں سے کم ہو، یا بیٹوں میں تفریق پیدا کر دی جائے، یا بیٹیوں میں تفریق، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چوتھا حق ہو جاتا ہے۔ پانچواں حق ہوتا ہے محبت اور شفقت کا، صرف یہ نہیں کہ آپ نے اولاد کو پالنا ہے اور آپ ان کے لیے جلاد بن جائیں، اور جب آپ گھر میں آئیں تو وہ خوف زدہ ہو جائیں، تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا کہ جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی عزت نہیں کی، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر وہ شخص نہیں ہے۔ اور چھٹا حق جو ہوتا ہے وہ حلال رزق اور اچھی پرورش ہے، حلال رزق، اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ یہ رزق ہی ہے جو خون بن کر رگوں میں دوڑتا ہے، اور یہ رزق ہی ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ تو اس رزق اور اس روٹی پانی، یہ جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں اور پہنتے ہیں، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ساتویں بات، یعنی ساتواں حق جو بنیادی، وہ نکاح اور مستقبل سنوارنے کا حق ہے، یعنی اولاد کی، رسول اللہ نے فرمایا اچھی تربیت کی اور پھر اپنی اولاد کی شادی کر دی،
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ایسے باپ کو، ایسی ماں کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ آخری حق، اور یہ حق سب سے پہلے اس کو رکھنا چاہیے، وہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ یہ سکھانا۔ یہ بھی والدین مسلمان ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ ایمان اور عقیدے کی تعلیم اور اس کے بارے میں اپنے اولاد کو بتاتے ہیں، توحید کے بارے میں بتاتے ہیں اور عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ میں نے تفصیل کے ساتھ اولاد کے بنیادی حقوق کو اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ویسے ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ کی طرف سے یہ سوال تھا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا جائے۔ حکمت کی بات، اور وہ بات یہ ہے کہ جب دل صاف ہو جاتا ہے اس میں اللہ کی روشنی اترتی ہے، وہ جو روشنی ہے وہ پھر سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا تزکیہ نفس، تطہیر قلب، اپنے دل کی صفائی، پاکیزگی، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ ہمیں روشنی دے گا، نور عطا کرے گا، اور وہ نور پھر ہماری زندگی کے ہر راستے کو منور بھی کر دے گا اور ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اور ہمیں مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ یہ نور بن جائے گا۔